الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعاشروهن بالمعروف قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق ہے. اسی عنوان سے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گوشگزار کرنی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کی انسانوں پر اور پھر خصوصاً اہل ایمان پر بے شمار نعمتیں اور عنایات ہیں، اور اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کا گننا اور ان کا شمار کرنا بھی انسان کے بس میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، ہمیں ایک عظیم پیغمبر کا امتی بنایا، ایک عظیم کتاب ہمیں عطا کی، اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسا دین عطا کیا جو ہماری زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق ہماری رہنمائی کرتا ہے. ان نعمتوں پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا اور ان نعمتوں کا اس طریقے سے استعمال کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اگر انسان ان ہدایات پر عمل کرے تو انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے. اور جب انسان شریعت کی حدود کو پامال کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، تو اس کی زندگی میں وہ امن و سکون ختم ہو جاتا ہے اور زندگی بے چینی اور اضطراری کیفیات میں بدل جاتی. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاندانی نظام عطا کیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ
ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے تمہارے جوڑے پیدا کیے. اس بات کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانی قرار دے رہے ہیں. ومن آیاتی، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے. اور جب یہ ذکر آتا ہے قرآن کریم میں کہ یہ چیز اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مخلوق میں سے ایسا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ صرف اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، تمہیں تمہارا جوڑا عطا کیا. اور فرمایا کیوں عطا کیا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور پھر اس جوڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے مودت یعنی محبت اور رحمت اور شفقت رکھی. اس جوڑے سے مراد انسان کی زوجہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے اہل خانہ ہے. اور یہ انسان کے لیے سکون کا باعث ہے، مودت اور رحمت کا باعث ہے. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اللہ رب العالمین نے لباس سے تشبیہ دی اس جوڑے کو جو اللہ نے بیوی کی شکل میں انسان کے لیے پیدا کیا اور شوہر کی شکل میں بیوی کے لیے پیدا کیا. اللہ نے ان کو لباس سے تشبیہ دی. اور آپ جانتے ہیں کہ اس تشبیہ میں جو باریکیاں ہیں، جو نزاکت ہے، وہ مفسرین نے اس انداز میں بیان کی کہ انسان ہمیشہ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ انسان اپنے لباس کو احترام دیتا ہے، انسان اپنے لباس کی حفاظت کرتا ہے، انسان اپنے لباس پہ فخر کرتا ہے، انسان اپنے لباس کو کبھی داغدار نہیں دیکھنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس سے تشبیہ دے کے یہ ساری چیزیں اس کے اندر سمو دی ہیں کہ لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے اور لباس جو ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، لباس کو احترام دینا چاہیے. یعنی دونوں کی اہمیت ایک دوسرے کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کی نزاکت کو سمجھیں. جس طرح انسان اپنے لباس پہ فخر کرتا ہے، ایسے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مثالی بنے اور ایک دوسرے پہ فخر کریں اور ایک دوسرے کے لیے وہی احترام رکھیں جو ہم اپنے لباس کے لیے رکھتے ہیں. اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. فرمایا اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آؤ. دستور کے مطابق جو تمہارے روایات ہیں، کسٹمز ہیں، ان کے مطابق اپنی ازواج کے ساتھ اپنے معاشرے کے مطابق حسن سلوک سے پیش آؤ. اور فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کوئی بات ناپسند بھی ہو تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، تمہیں اچھی نہ لگتی ہو بظاہر، لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو. جب انسان کو لباس اپنے لیے سلوا لیتا ہے تو پھر وہ اسے پہنتا ہے اور اس کی جو کمی بیشی ہو وہ اسے برداشت کرتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے جوڑے کے اندر تمہیں کوئی کمی بیشی نظر آئے تو اسے برداشت کرو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو. سامعین محترم،
یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ اتنا اہم رشتہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف دو زوجین کا آپس میں نہیں ہوتا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا کرتا ہے تو وہ رشتہ مزید اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، اور اس رشتے کی بنیاد پہ دو خاندانوں کے آپس میں روابط بڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عربوں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جس خاندان میں وہ رشتہ کر لیتے تھے تو کبھی اس خاندان سے پھر لڑائی نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ روایات ہیں کہ جب کسی خاندان سے رشتے جڑ جاتے ہیں تو پھر دور دور تک اس کا احترام اور اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ سب چیزیں ایک رشتے کی بنیاد پہ قائم ہوتی ہیں۔ ایک رشتہ ہوتا ہے جو ان سارے تعلقات کو آپس میں کلوز کر کے رکھ دیتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس رشتے میں جو ہے تنازع پیدا ہو جائے، جدائی پیدا ہو جائے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بات کہاں تک چلی جاتی۔ اس لیے یہ رشتہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دو اجنبی خاندان ہوتے ہیں، جب وہ آپس میں رشتے کی بنیاد پہ جڑ جاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ چند لمحے پہلے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، لیکن چند لمحوں بعد ان کی خوشیاں غمیاں مشترک ہو جاتی ہیں، ان کے نفع نقصان مشترک ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو محبتیں ہیں وہ اتنی پھیل جاتی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا اور ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے اس رشتے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جتنی تفصیل اپنی کتاب قرآن عظیم میں بیان فرمائی ہے، کسی اور رشتے کے متعلق اتنی تفصیل نہیں بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، یعنی اس رشتے کو سنبھالنا کیسے ہے، چلانا کیسے ہے، آگے بڑھانا کیسے ہے۔ فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے رہو کہ فعظوہن، گاہے بگاہے انہیں نصیحتیں کرتے رہو، سمجھاتے رہو، اہمیت دلاتے رہو، اور وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، خدا نخواستہ اگر تنازع پیدا ہو جائیں تو پھر یہاں پہ آزمائش کے کئی طریقے بتائے تاکہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے، یہ جڑتا رہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اگر جھگڑا پیدا ہو تو پھر اپنے خاندان میں سے بڑوں کو بلاؤ، اور اس خاندان کے بڑوں کی ذمہ داری ہو کہ وہ دونوں کے آپس میں صلح کرائیں۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پہ فضل کرنا، شفقت کرنا وہ نہ بھولو، اس لیے کہ چند لمحے تم نے، کچھ عرصہ تم نے ساتھ گزارا ہے، اس کو یاد رکھو۔ تو یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اور دیگر مختلف جگہوں پہ بیان فرمائی ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس اہمیت کو مزید اپنے ارشادات سے واضح فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا کون ہے؟ فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو، اور فرمایا کہ خیرکم خیرکم لنسائکم، اور تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو تم میں سے اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہو۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے زوجہ کے لیے بہتر ہو، اور وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔
اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں جسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تمہاری عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں. اور حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف جو نصیحتیں اپنی امت کو دیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو یہ جو ارشادات ہیں ان کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیوی کی حیثیت سے جتنے اس کے حقوق کا تحفظ فرمایا ہے اور جتنے اس کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اس کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے، تو اس بات کی کوئی گنجائش پیچھے نہیں رہتی کہ کوئی انسان شوہر کی حیثیت سے اپنی بیوی پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، ناانصافی کرے، اس کی حق تلفی کرے. اسلام نے 4 نکاحوں کی ایک مرد کو بیک وقت اجازت دی، لیکن اس سے بھی عدل کے ساتھ جوڑا اور فرمایا کہ ان خفتم الا تعدلوا فواحدہ، اگر تم انصاف نہیں رکھ سکتے اور تم سمجھتے ہو کہ تم اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی نکاح تمہارے لیے کافی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں ہمیشہ انصاف کو قائم رکھا. اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی ناچاکی پیدا ہو جاتی یا کوئی جیسے رشتوں میں ہوتا ہے اونچ نیچ بھی ہوتی تو آپ نے ہمیشہ برداشت سے کام لیا اور کبھی بھی اپنی کسی زوجہ محترمہ پہ ام المؤمنین جو ہماری مائیں ہیں کبھی بھی ان کے ساتھ بدسلوکی اور کبھی ان پہ ہاتھ تک نہیں اٹھایا. کوئی ایک اشارہ بھی ہمیں نہیں ملتا، ایون کہ اگر ہم 1-2 بار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کو اگر ہم پڑھیں تو ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ایک سفر میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی ان کا ہار گم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روکا اور اس ہار کو تلاش کروایا اور انہیں ایک لفظ تک نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. نے برداشت یہاں تک تھی. اور جب منافقین نے تہمت لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ پہ، کتنا مشکل وقت تھا وہ، اللہ نے ان منافقین کو، ان کی سازشوں کو ناکام کیا اور ان کے سارے وہ جو سازشوں کے پردے تھے اللہ نے وہ اٹھا دیے. لیکن ہمارے لیے اس میں تعلیم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی اپنے اہل خانہ پہ اعتماد کیا اور کبھی بھی ان کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے بدزبانی نہیں فرمائی. اور ایک ہم لوگ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے گھروں پہ جھگڑے ختم نہیں ہوتے، لڑائیاں ختم نہیں ہوتی اور ظلم اور زیادتیاں اب تو پھر بھی بہت حد تک ایجوکیشن عام ہو گئی، لوگ پڑھ لکھ گئے، شعور زیادہ عام ہو گیا، ورنہ دیہاتی زندگی جو ہے وہ ہم سب لوگوں کے سامنے، شہروں میں بھی کتنے ایسے خطرناک واقعات اور حادثات ہوتے ہیں کہ لوگ ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دیتے ہیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اس معاملے میں ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. یہ شوہر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک چھتری عطا کی ہے، ایک چھت عطا کی ہے جس کے نیچے وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنی حفاظت محسوس کرتی ہے، سیکیور محسوس کرتی ہے اپنے آپ کو. لیکن اگر وہاں بھی جو ہے اس کو حفاظت نہ ملے تو پھر وہ کہاں جائے. اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کو نہ پیٹے، نہ مارے جیسا کہ تم اپنے غلاموں کو یا اپنے نوکروں کو مارتے ہو. اور فرمایا کہ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک دن آپ اپنی بیوی کو ماریں اور اس پہ ظلم کریں، تشدد کریں، اور پھر آپ اگلے دن اس کے پاس اپنی تسکین کے لیے بھی جائیں. کس طرح سے آپ اس کے پاس جائیں گے؟ اور دیکھیں اس حدیث میں یہ انسان کے رویے کو، اس کو، ضمیر کو جھنجھوڑا گیا. اور سامعین محترم، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کھاؤ، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو انہیں بھی پہناؤ، اور ان کے چہرے پہ مت مارو،
اور انہیں برا نہ کہو اور جدائی اختیار نہ کرو۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں انسان کو بتایا گیا ہمیں کہ اگر ہم صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو اپنے اہل خانہ پہ بھی اسی طرح خرچ کریں جیسے اپنے پہ خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اپنے لیے تو شاہانہ لباس ہوں اور اپنی بیویوں کے لیے جو ہے وہ خرچ کرتے ہوئے آپ کنجوسی کا مظاہرہ کریں اور ان کے لیے جو ہے آپ اس طرح کا خیال نہ رکھیں جیسا کہ آپ کی حیثیت اور استطاعت ہے۔ مہر کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جتنا تمہاری طاقت ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ ان کا مہر ادا کرو، اور ان کے ایک حق کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور ایک جگہ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اور مرد عورتوں پہ اپنے حقوق کو جتاتے ہیں، فرمایا عورتوں کے لیے بھی مردوں پہ اسی طرح حقوق لازم ہیں۔ البتہ درجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک حیثیت مرد کو زیادہ دی ہے، وہ صرف انتظام کو چلانے کے لیے، ایک سسٹم کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مرد پسند ہیں اور عورتیں ناپسند ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو عورتوں کی نیکیاں اچھی نہیں لگتی اور مردوں کی نیکیاں اچھی لگتی۔ یہ ایک ادارہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سرپرست عطا کیا مرد کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں جو مختلف ہیں وہ مردوں پہ ڈالی عورتوں کے حوالے سے۔ تو ایک مسلمان کو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارے یہاں اس بات کی بھی کمی ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کے نکاح کرتے ہیں، انہیں بیاہ دیتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم انہیں اس بارے میں بتاتے نہیں ہیں کہ رشتے کیسے چلتے ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ اللہ سب کی بات نہیں ہوتی، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم عورت کو یہ تو بتاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ آپ نے وہاں جا کے اپنا حق کیسے لینا اور کیسے رہنا، اور لیکن یہ بہت کم بتاتے ہیں کہ جس گھر میں آپ جا رہی ہیں وہ آپ کا اپنا گھر ہے، اور جس گھر میں آپ جا رہی ہیں آپ نے زندگی وہاں گزارنی ہے، وہاں کی ذمہ داریوں کو آپ نے نبھانا ہے، اور وہاں آپ نے کیسے رہنا ہے، کیسے آپ نے اپنے وہاں جا کے ان کا دل جیتنا ہے، اپنے لیے سکون کیسے میسر کرنا ہے۔ اور ہم اپنے بیٹوں کو بھی جن کی ہم شادی کرتے ہیں انہیں بتائیں کہ ان کے لیے ان کی بیوی کا کیا حق ہے، ان کے سسرالی رشتے کا کیا حق ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، بشر کو پانی سے پیدا کیا اور پھر اس کے دو رشتے بنائے، ایک نسبی رشتہ بنایا اور ایک سسرالی رشتہ بنایا۔ تو دونوں رشتے جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے تین باپ ہیں، تین باپ ہیں۔ ایک فرمایا وہ جس کی وجہ سے وہ پیدا ہوا، اس کا نسبی باپ، حقیقی باپ، اور دوسرا فرمایا اس کا سسر، اور تیسرا استاد۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ انسان کے تین باپ، تینوں کا اتنا احترام۔ تو دونوں رشتے انسان کی زندگی میں اتنے اہم ہوتے ہیں۔ ہمیں جو ہمارے گھروں میں تنازعات اور جھگڑے ہیں، ان کی ایک بیسک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اس سے پہلے ایسے نہیں کرتے، ان کی ذہن سازی نہیں کرتے کہ انہوں نے کیسے جا کے زندگی گزارنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ جو ہے حسن سلوک روا رکھا اور ان کے حقوق ادا کیے، تربیت کی، اخلاق سکھائے اور خوف خدا ان کے اندر پیدا کیا اور عبادات کا شوق دلایا۔ یہ سب چیزیں ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شوہر پڑھا لکھا ہوتا ہے، بیوی کم پڑھی لکھی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، اللہ نے اس کو زیادہ شوہر دیا ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح سے چلائیں کہ ایک دوسرے کو سمجھائیں، اور ہم بعض دفعہ اپنی بیویوں سے مشورہ لینا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور ان سے رائے لینا، ان کو اپنے جو ہے گھر کے معاملات میں شریک کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مشرکین نے آگے جانے سے روک دیا، اور وہاں پہ ایک معاہدہ طے ہوا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ہم واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال ہم عمرہ کرنے کے لیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سب اپنا احرام کھول دو، ہم اس سال عمرہ کرنے والے نہیں ہیں. لیکن اب صحابہ اتنی دور سے چل کے گئے اور 6-7 سال کی رفاقت جو جدائی تھی وہ حرم سے وہ ستا رہی تھی، اور بڑے 6 سال بعد ایک موقع آیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ طواف کا اور جو ہے موقع دے رہے ہیں. اب ایسے میں جب صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ واپس جانا ہے، ہم نے اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے، تو حکم دیا کہ احرام کھول دو. تو صحابہ احرام نہ کھولے، پریشان ہو گئے سارے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تو کیسے تیار کیا جائے، کیسے ان کو راضی کیا جائے کہ احرام کھولیں. تو آپ نے اس موقع پہ اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا جا کر کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ جا کر سب کے سامنے اپنا احرام کھولیں. جب آپ احرام کھولیں گے تو یہ خود بخود کھولیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے آ کر جب احرام کھولا تو اب صحابہ کرام نے خود بھی جو ہے، اب دیکھیں کتنے اہم معاملے میں آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے مشورہ کیا. اس لیے انسان کی اور مرد کی شان میں کمی نہیں آتی کہ اگر وہ ایسے معاملات میں اپنے گھر والوں کو شریک کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ، جیسے کہ سیرت کی کتابوں میں یہ روایات کثرت سے ملتی ہیں کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اپنی ساری ازواج کے پاس جاتے تھے، ان سے ان کی ضروریات معلوم کرتے تھے اور ان سے ضروریات معلوم کر کے پھر ان کا جو ہے حل نکالا کرتے تھے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عمر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے، ان کی دلجوئی فرماتے، ان کا دل رکھتے. کئی بار ان کو جو ہے ان کے ساتھ ایک موقع پہ یوں بھی مزاح فرمایا کہ حضرت عائشہ نے ایک جو ہے نا گڑیا سی تیار کی، مٹی کی گھوڑا بنایا اور اس کے پر بھی بنائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ عجیب گھوڑا ہے جس کے پر ہیں، تو مزاح فرمایا. تو حضرت اما عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اگر اس گھوڑے کے پر بنائے تو کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا بھی تو اڑتا تھا. ٹھیک، تو اپنی ازواج کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سامعین محترم، آخر پہ میں یہ بات ضرور کروں، آج ہمارے معاشرے میں اور جو ہمارے مسلمانوں میں جو چند چیزیں آج بھی ہمارے پاس ہماری روایات کی شکل میں مضبوط ہیں، ان میں سے ہمارا خاندانی نظام ہے. اور آج کے اس پرفتن دور میں اور مغربی تہذیب کی یلغار میں سب سے زیادہ جو خطرات لاحق ہیں ہمارے ایمان کے بعد، وہ ہمارے خاندانی نظام کو لاحق ہیں. لہذا ہمیں اپنے اس خاندانی نظام کا تحفظ کرنا ہے. اور جو یہ آزادی نسواں کی بات کی جاتی ہے اور عورت کو آزادی کی جو بات کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اسے غلام بنا کے گھروں میں رکھا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی محفوظ ہماری مشرقی روایات میں عورت پائی جاتی ہے، جتنی وہ محفوظ ہے، اور پھر جتنا اسلام نے اپنے خاندانی نظام میں عورت کو تحفظ دیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب بھی انسان کو اور دنیا کی کوئی تہذیب بھی وہ اسے تحفظ نہیں دے سکتی. اس لیے اپنے خاندانی نظام کو تباہ ہونے سے بچائیں. اور یہ جو ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجوہات بھی یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو تہذیبوں کی یلغار حملہ آور ہو رہی ہے، اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اور اس کا مقابلہ تربیت کی شکل میں ہوگا، برداشت کی شکل میں ہوگا، اور اپنے گھر کو جو ہے سنبھالنے کی شکل میں ہوگا. ایک ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر، ہم ان کو محسوس کرتے ہوئے اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا، اپنے معاشرے کا تحفظ کریں، تاکہ ہماری جو روایات ہیں وہ بھی بچیں اور ہمارے گھر بھی جو ہے وہ جنت کا جو مثال بنے اور ایک پرامن اور پرسکون رہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.